معاہدہ کرو گے یا پھر دوسرا راستہ اپنائیں؟ امریکی صدر نے پھر ایران کو وارننگ دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دھمکیوں سے بھرا خط ایران کو ارسال، لکھا معاہدہ کر لو ورنہ عسکری راستہ اپنائیں گے۔ ساتھ ہی مشورہ بھی دیا کہ امید ہے ایرانی حکومت مذاکرات کرنا چاہے گی کیونکہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا۔ میں معاہدہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے درمیان $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے جاری ٹیکنیکی سطح کے مذاکرات مکمل۔ پالیسی سطح کے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پیر کو شروع ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے مشن کے درمیان مذاکرات میں جمعے کو پختونخوا نمائندے کے مشن سے ملاقات ہوئی، جس میں پختونخوا حکومت کی جانب سے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ شرح سود اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے گفتگو، کہا مشاورت کا مقصد معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے، آپ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے، معیشت کو مستحکم بنانے میں آپ کا کردار قابل تحسین ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر سینیٹر اعجاز چودھری اور سینیٹر اون عباس بپی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ آرڈر دونوں سینیٹرز کے موجودہ سیشن کے لیے جاری کیے گئے۔ خط میں کہا گیا ہے چیئرمین سینٹ ضروری سمجھتے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری اور سینیٹر اون عباس کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی کابینہ میں نئے ارکان کے قلمدانوں کا اعلان، حنیف عباسی ریلوے، مصطفیٰ کمال صحت، علی پرویز ملک پیٹرولیم کے وزیر ہوں گے، طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد حسین مکسی کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شیزہ فاطمہ وزیر مملکت برائے آئی ٹی مقرر، رانا مبشر اقبال پبلک افیئر یونٹ کے وزیر اور علیم خان کے پاس وزارت مواصلات ہوگی۔ اعظم نذیر تارڑ کو قانون و انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کی اضافی وزارت مل گئی۔ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کے لیے اہم خبر، وفاقی وزارت داخلہ نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو 31 مارچ 2025 تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو باعزت واپسی کے لیے کافی وقت دیا جا چکا ہے۔ واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ وفاق کا پختونخوا حکومت کے گرد گھیرا تنگ، پرویز خٹک کو مشیر داخلہ، اختیار ولی کو مشیر کے پی کا عہدہ دے دیا گیا۔ دونوں رہنما پشاور میں موجود رہیں گے۔ پرویز خٹک پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال دیکھیں گے، اختیار ولی اطلاعات کے لیے پختونخوا سے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے سفیروں نے ملاقاتیں کی۔ بلاول بھٹو اور نسالی بیکر کے درمیان ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور قیام امن سے متعلق بات چیت کی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور تجارتی تعلقات میں اضافے پر بات کی۔ فرانس کے سفیر نے اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینا ضروری قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی جے آئی ٹی کے سامنے پیشی، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلر سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سوشل میڈیا سے متعلق سوالات پر بانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کریں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے آزاد کشمیر کے چیف جسٹس کی ملاقات، جسٹس یحییٰ آفریدی کو ملک کا اعلیٰ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ باہمی دلچسپی کے امور، عدالتی تعاون اور ادارہ جاتی ترقی کے عزم کا اعادہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو آزاد کشمیر انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں داعش کمانڈر شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کا تذکرہ، دوران سماعت جسٹس اعجاز اسحاق نے حکومت کے موقف پر سوال اٹھا دیا۔ کہا حکومت پہلے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سے انکار کرتی رہی لیکن بغیر معاہدے کے بندہ حوالے کر دیا۔ عافیہ صدیقی کی صحت یابی اور وطن واپسی کی درخواست نمٹانے کی ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی۔ شہباز حکومت ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ عافیہ کا یہ 23واں رمضان اور 45ویں عید قید میں ہوگی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی گفتگو،
کہا حکومت نے کیس ختم کرنے کی درخواست دے دی جو شرمناک ہے۔ حکم نے شریف اللہ کو چند دنوں میں امریکہ کے حوالے کر دیا۔ عافیہ صدیقی کے لیے ایک کال تک نہیں کی گئی۔ ٹڈاب اسکینڈل کے 3 مقدمات میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بری۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت کے دوران شواہد اور دلائل کا جائزہ لیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے وکلا نے فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس میں وعدہ معاف گواہ آج ملزم ہے اور ملک سے فرار ہے۔ جو بھی کام کرتا ہوں آئین کے مطابق کرتا ہوں۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ 4 مارچ کو فتنہ الخوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی۔ ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اللہ بانی پی ٹی آئی کو صحت اور جیل سے رہائی دے مگر ساتھ عقل بھی دے۔ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ ہے، وزارتیں ملنا ان کا حق ہے۔ ہم دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے خطاب، کہا صحافی برادری کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے۔ صحافیوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے پلاٹ دیے جائیں گے۔ 15 رمضان کے بعد رات گئے پیپلز بس سروس کے اوقات بڑھا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا اقدام۔ پنجاب کے 85 صحافیوں کے سپورٹ فنڈز کی منظوری دے دی۔ عظمہ بخاری کی زیر صدارت جرنلسٹ سپورٹ فنڈ سے متعلق جائزہ اجلاس۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر میوں اسپتال کو ادویات کی خریداری کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پے اینڈ الاؤنس فنڈز اثر نو مختص کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ پنجاب نے 340 ملین روپے دواؤں کی خریداری کے لیے دیے گئے۔ خالی اسامیوں اور الاؤنس کے فنڈز ادویات خریداری کے لیے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ اسپتال کے بجٹ میں اضافی فنڈ میسر ہوں گے استعمال میں جو نہیں لائے گئے تھے۔ کراچی میں سفورہ چورنگی کے قریب کار ڈمپر سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں نوجوان جاں بحق۔ متوفی کی شناخت عدنان مرزا کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے متوفی نیو رضویہ کا رہائشی ہے اور کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ ممکنہ طور پر کار سوار کو نیند آنے کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ ادھر کورنگی سنگر چورنگی پر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آخری روز کاروبار میں تیزی۔ 100 انڈیکس 685 پوائنٹس کے اضافے سے 1,14,398 پر بند۔ سونے کی قیمت میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر اضافہ۔ فی تولہ سونے کی قیمت 3,000 روپے کے اضافے سے 3,07,000 روپے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 17 پیسے مہنگا 281 روپے 47 پیسے کا ہو گیا۔ رمضان المبارک کی آمد۔ کراچی سمیت لاہور اور پشاور میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی کلو قیمت 170 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور میں ہول سیل ریٹ پر چینی 164 اور پرچون میں 175 روپے ملنے لگی۔ لاہور میں 50 کلو چینی کے تھیلے کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ۔ بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ NTN نیوز کی خصوصی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں۔ تلاوت کلام پاک کا شرف قاری فیصل محمود وڑائش نے حاصل کیا۔ میزبان کی افطار ٹرانسمیشن میں خصوصی گفتگو۔ نعت خواں فہد انصاری نے خوبصورت کلام پیش کیا۔
سکون رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سفر چاند رات تک جاری رہے گا۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے لیے پاکستان کا دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ ونٹر گیمز ٹیورن میں 8 مارچ سے 16 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ قومی دستے میں کھلاڑی، کوچز، آفیشلز، طبی عملہ اور ینگ گلوبل لیڈرز شامل۔ پاکستان کے کھلاڑی اسنو شوٹنگ اور کراس کنٹری اسکیئنگ کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ گیمز میں 93 سے زائد ممالک کے 1500 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا تاج کس ٹیم کے سر سجے گا؟ کون ہوگا فاتح، بھارت یا نیوزی لینڈ؟ دونوں ٹیموں کے درمیان کڑا مقابلہ کل ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر بھی بھارت کے دبئی انڈ-14 پر بول پڑے۔ کہا بھارت نے تمام میچز دبئی میں کھیلے، انہیں دبئی کی پچز اور کنڈیشن کا علم ہے۔ امید ہے ہم پہلے کے مقابلے میں اس بار زیادہ رنز بنائیں گے۔